نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ احباب گرامی، بنوں کے مفتی صاحب نے سید مودودی رحمہ اللہ کی ایک عبارت پر اعتراض کیا ہے اور گستاخی کا فتویٰ لگایا ہے۔ یہ عبارت سید مودودی کی پہلی تصنیف اور مشہور زمانہ تصنیف الجہاد فی الاسلام کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے یہ بہتان لگایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سید مودودی نے ان کے مشن میں ناکامی کا بہتان لگایا ہے، اور یہ آپ سن لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک شخص امام الانبیاء کے بارے میں مودودی صاحب الجہاد فی الاسلام میں لکھتے کہ وعظ اور نصیحت میں ناکام ہوئے تو تلوار ہاتھ میں لی، جہاد شروع کیا۔ کیا کوئی شخص یہ سوچ سکتے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ میں ناکام ہوئے تھے؟ اب بندہ، میں تو حیران ہوں، بار بار یہ ان کی باتیں سنتا ہوں اور ہنسی بھی آتی ہے۔ یہ علمی اختلاف کر رہے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ ہماری کوئی سید مودودی سے ذاتی دشمنی ہے۔ بھائی، یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو یہ ذاتی دشمنی ہے، یہ مسلکی تعصب ہے کہ تمہارے اکابر کی وہ عبارتیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، وہی عبارت سید مودودی اگر لکھے تو وہ گستاخ ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ عبارت دور حاضر کے فتنے اور ان کا علاج، یہ کتاب محمد یوسف بنوری صاحب نے لکھی ہے اور ان کے ادارے نے چھاپی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 109، اس کے اوپر یہ پوری عبارت موجود ہے۔ میں جو ہے آپ کے سامنے، آپ پوری عبارت دیکھ لیں، میں صرف 2 لائنیں پڑھتا ہوں، بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی صداقت اور اس کی اخلاقی قوت ہر خاص و عام کے سامنے روز روشن کی طرح کھل کر واضح ہو گئی، اور باطل پھر بھی اپنی ضد سے باز نہ آیا، اور جب ہر طرح کی ہمدردانہ کوششیں ناکام ہو گئیں، دسیسہ کاریوں سے، اہل عناد کی دسیسہ کاریوں سے انتہائی مجبور کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو جہاد بالسیف کی اجازت دی گئی۔ اس کے اندر بالکل واضح لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ تو نعوذ باللہ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام کہہ رہے ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور کم از کم آپ نے اکابر کی کتابیں پڑھ لیں۔ یہ باقی اوپر آپ دیکھ لیں، تفسیر مظہری کے اندر اس طرح کی عبارت موجود ہے۔ اسی طرح جناب تفسیر عثمانی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی کی اس طرح کی عبارت موجود ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو تھے ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے؟ یہ کوئی ایک نہیں، درجنوں عبارتیں ہیں۔ اسی طرح مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ مزید یہ کتاب جس کی عبارت پر مفتی صاحب الزام لگا رہے ہیں، اب یہ کتاب، اس کی توثیق انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کی ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور انور شاہ کشمیری جو ان کے تلمیذ خاص جو تھے مولانا سید احمد رضا صاحب، انہوں نے جناب وہ ان کے افادات سارے جمع کیے ہیں مجموعہ، اور اس کا نام ہے انوار الباری۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، شرح اردو صحیح البخاری، انوار الباری شرح صحیح البخاری۔ اس کے اندر انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو لکھتے ہیں آپ خود سن لیں۔ جہاد کے موضوع پر ایک اچھی قابل قدر ضخیم کتاب الجہاد فی الاسلام کے نام سے مولانا ابو العلا مودودی کی شائع ہوئی تھی۔ اس میں اسلامی و غیر اسلامی جہاد کی پوری تفصیل آ گئی ہے۔ اسلامی جہاد کی دفاعی و اقدامی ہر وہ قسم کی تحقیقی طرز سے واضح کیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے جہاد و نظریات، مقاصد، دنیا کی مشہور جنگوں کی ضروری تاریخ سے واقف کیا ہے۔ اسلامی اصول و قوانین جنگ کا تقابل بھی دنیا کے سابقہ و موجودہ متمدن قوموں کے اصول و قوانین سے خوب واضح کیا ہے، اور اسلامی جہاد کی برتری، ضرورت و اہمیت کو دل نشین انداز میں پیش کیا ہے۔ غرض یہ کتاب ہر طرح مکمل اور نہایت گراں قدر معلومات کا ذخیرہ ہے، نہایت گراں قدر معلومات کا ذخیرہ ہے۔ آگے وہ دعا بھی کر رہے ہیں سید مودودی رحمہ اللہ کے لیے، اور پھر کتاب بہت عرصے کے بعد دوبارہ شائع ہوئی ہے، مگر اس طویل مدت میں جدید معلومات کا اضافہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ بڑی کمی محسوس کی گئی۔ یہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی توثیق بھی ہے، تائید بھی ہے۔ تو آپ نے اگر یہ
اس کتاب پر گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے تو سب سے پہلے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو آپ نعوذ باللہ آپ ان کو گستاخ رسول کہیں، انہیں ان پر لعنت بھیجیں، اس کے بعد سید مودودی رحمہ اللہ پر آپ جو ہے گستاخی کا فتویٰ لگائیں، کیونکہ اس کتاب کی تصدیق آپ کے شیخ الحدیث جو دیوبند کے تقریباً مانے ہوئے محدث تھے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، یہ ان کا لکھا ہوا ہے، یہ ان کی تصدیق ہے الجہاد فی الاسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔